دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ اور جب کہا موسیٰ نے کہ میں نہیں جدا ہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر، او امضی حقبہ، یا میں چلتا رہوں حقبہ زمانہ بھر۔ اس آیاتوں کا شان و نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے، بیان کر رہے تھے، تو بہت اچھا بیان کیا، تو اس مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے بہت مؤثر تقریر کی ہے، کیا آپ کے علاوہ کوئی بڑا عالم ہے اس دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ ہاں مجھ سے بڑا عالم ہے تو یہ لوگ مجھے چھوڑ کر وہاں پہ چلے جائیں گے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے نبی کے لیے کہ بھائی مجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے، اور اگر کہوں کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام اس کشمکش میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور یہ فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بھائی آپ سے بھی ایک آدمی ہے جو آپ سے بھی بڑا عالم ہے، آپ ایسا کرو کہ جاؤ اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرنے کے لیے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ساتھی یوشع ابن نون، ان کو اپنے ساتھ لیے اور چل پڑے مجمع البحرین کی جگہ پر۔ وہ بندہ آپ کو ملے گا، وہاں پہ اس سے کچھ معلومات حاصل کرو، جس کا نام خضر ہے، جس کا نام خضر ہے۔ ان کا اپنا نام خضر تھا، اور بلکہ یہ ان کا لقب تھا، اور ان کا جو نام تھا بلیہ ابن ملکان اور سام ابن نوح کی اولاد میں تھے۔ بلیہ ابن ملکان یہ ان کا نام تھا، اور سام ابن نوح کی اولاد میں تھے، اور خضر ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ جہاں پر بھی بیٹھ جاتے تھے تو بس وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پر دو باتوں میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے۔ تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ نبی خضر علیہ السلام نبی تھے، ٹھیک ہے، ولی نہیں تھے، نبی تھے، مطلب ان کو نبوت حاصل تھی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کا فرمایا، ان سے علم حاصل کرنے کا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ غیر نبی کو تو غیر نبی کی اتباع کا حکم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بھی آ رہا ہے، انہوں نے بچے کا قتل کیا اور انہوں نے کشتی کو توڑا، وہ سب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب قتل تو کسی کے اور کے کہنے پہ نہیں کیا جا سکتا، وہی ہوگی تبھی کیا ہوگا، جائز ہوگا، ورنہ کہ خواب میں کوئی دیکھ لے کہ بھائی مجھے خواب آیا ہے کہ بچے کو قتل کرو، تو اس کے لیے قتل کرنا جائز ہوگا؟ وہ تو جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو راج قول کے مطابق وہ کیا تھے؟ نبی تھے۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ ابھی حیات ہیں کہ حیات نہیں ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ محدثین اور محققین کے نزدیک وہ ابھی حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ان کا بھی یہی رجحان، اور صوفیاء کے نزدیک ان کو ابھی حیات حاصل ہے، لیکن حیات پر کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ اب بھی حیات ہیں، اور جب دجال آئے گا تو دجال کے ساتھ وہ مقابلہ بھی کریں گے، دجال کے سامنے جائیں گے، دجال ان سے کہے گا کہ تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں، یا اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ دجال اس کو دو ٹکڑے کرے گا، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، پھر دجال پھر کہے گا اب میرے اوپر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا میرا یقین تو اور بھی مضبوط ہو گیا، پھر وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ بعد نے کہا کہ وہ
یہ جو واقعہ ہے یہ بھی خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ دو وادیوں کے، دو نہروں کے ملنے کی جگہ پر۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ دجلہ فرات اور دجلہ، دریائے دجلہ اور دریائے فرات، یہ دونوں جگہ دریا جہاں پر آ کر ملتے ہیں وہ جگہ مراد تھی، دجلہ اور فرات۔ تو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ عرض کیا کہ میں کیا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں پر تمہاری مچھلی زندہ ہو جائے گی تو مردہ مچھلی اپنے ساتھ لے لو، جہاں پر وہ زندہ ہو جائے گی وہاں پر کیا ہوگا، وہ آپ کو ملیں گے۔ سمجھ گئے؟ پھر آگے وہ مچھلی بھول گئے، دیکھو اب اس کو باقی واقعہ اسی میں پڑھتے ہیں۔ فلما بلغ مجمع البحرین، جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، دو دریا کون سے؟ دجلہ اور فرات کی جگہ پر۔ نسی حوتہما، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، حوتہما اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ یہاں پر دلیل ہے نفی علم پر، ٹھیک ہے، کہ نبی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ فتخذا، تو پکڑا اس نے، اچھا ٹھیک ہے، فتخذ سبیلہ، بنا لیا اس نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر کے اندر، سرابا، سرنگ بناتے ہوئے۔ وہ مچھلی جب سمندر کے اندر چلی گئی تو عجیب طریقہ یہ تھا کہ مچھلی ایک جگہ سے گزرتی ہے تو وہاں سے پانی مل جاتا ہے، لیکن وہ مچھلی جب وہاں سے گزر رہی تھی تو پانی نہیں مل رہا تھا، سرنگ بنتا جا رہا تھا جدھر جدھر سے وہ گزرتی تھی۔ فتخذ سبیلہ، بنایا اس نے اپنا راستہ، فی البحر، سمندر کے اندر، سرابا، سرنگ۔ فلما جاوزا، جب وہ وہاں سے تجاوز کر گئے، قال لفتاہ، تو کہا اس نے اپنے نوجوان سے، یوشع ابن نون، آتنا، دے دو ہمیں، غداءنا، ہمارا ناشتہ، کہ بھئی ناشتہ لے آؤ، یہ سفر تو بڑا تھکاوٹ والا سفر ہے۔ لقد لکینا من سفرنا ھذا نصبا، تحقیق کے ساتھ پہنچا ہمیں اس سفر کی وجہ سے نصبا، تھکاوٹ۔ تو انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے یوشع ابن نون کو کہا تھا کہ دیکھو یہ مچھلی اپنے ساتھ کر لو، اور جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو تم نے مجھے بتانا ہے، تم نے مجھے فوراً بتانا ہے یہ مچھلی زندہ ہو گئی، وہی ہمارا مقصد ہوگا، وہی ہماری منزل ہوگی۔ تو وہ ٹھہرے ادھر پانی پینے کے لیے، آب حیات کا چشمہ، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹھہرے پانی پینے کے لیے، اور اس چشمے کے کچھ قطرات جو ہے اس مچھلی کے اوپر پڑے تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر کے اندر چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو کہ مجھے بتانا یوشع ابن نون کو، تو ان کو بھی یاد نہ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار تاکید کی تھی کہ بھائی مجھے بتانا ہے لازمی، تو یوشع ابن نون نے کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا، مچھلی کا زندہ ہونا بھی ایک جو ہے تو انہونی سی ہے، یہ زندہ ہوگی تو مجھے یاد نہیں رہے گا کیا، میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی اور انہوں نے ان کو نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک دن تک وہ سفر کرتے رہے، ایک دن کے بعد جب ان کو کہا کہ بھائی کھانا دے دو، تو قالا، کہنے لگا یوشع ابن نون، ارائیت، یوشع ابن نون نے کہا، دیکھو کس نے انمیوٹ کیا ہے، تو یوشع ابن نون نے کہا، ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، کیا خیال ہے تمہارا کہ جب ہم گئے اس چٹان کی طرف، جب وہاں پر پانی پینے کے لیے چلے گئے تھے، تو فإنی نسیت الحوت، وہاں پر میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا شیطان، اور نہیں بھلایا مجھ سے مگر شیطان نے، کہ وہی وہ مچھلی تو میں ادھر ہی بھول گیا تھا، مچھلی ادھر ہی میں بھول گیا تھا، اور یہ تو شیطان نے یہ کام میرے سے کرایا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی نسبت، غلط کام کی نسبت شیطان کی طرف ہی کرے، ٹھیک ہے، اس اپنے غلطی کی جو ہے تو باطل تعویلاتیں نہیں بنانی چاہیے۔ وما انسانی الا شیطان ان اذکر، شیطان نے مجھ سے اس کا یاد کرنا بھلا دیا۔ واتخذ فی سبیلہ، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ سمندر کے اندر، عجبا، عجیب طریقے کے ساتھ، کہ بھئی وہ مچھلی میں ادھر ہی بھول گیا تھا، اور
عجیب بات یہ ہے کہ مچھلی نے بھی وہاں پر عجیب طریقے سے راستہ بنا دیا تھا. اب یہ دیکھیں دونوں عجیب بات یہ تھی کہ ایک تو مچھلی بھی زندہ ہو گئی، یہ بھی ایک عجیب طریقے سے بات تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ سرنگ بھی بناتی گئی. دونوں چیزیں انہوں نے یوشع ابن نون علیہ السلام نے دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، ان کو بتانا بھول گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، یہ تو وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، کہ یہ تو وہی جگہ ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، بس وہ پلٹے اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے پاؤں کے نشان کے اوپر وہ پلٹے، قصصا تلاش کرتے ہوئے. کیونکہ اس وقت تو یہ کہ سڑک وغیرہ تھی نہیں، اس وقت تو راستہ معلوم کرنے کا کوئی اور طریقہ تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب واپس اسی جگہ پر چلتے ہیں. اور ایک دن ایک رات انہوں نے سفر کر لیا تھا، پتہ نہیں کس کس راستے سے چلے ہیں، کہاں کہاں پہ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے قدموں کے اوپر واپس چلتے ہیں تلاش کرتے ہوئے، جو ہمارے قدم جہاں سے آئے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں. تو پھر وہ تلاش کرتے کرتے پھر وہ واپس گئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عنده وعلمناہ من لدنا علما. تو پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ کہ دیا ہم نے اس کو، رحمتا رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا اس کو، من لدنا اپنی طرف سے، علما علم. یہ کون تھے؟ یہ خضر علیہ السلام تھے. یہ خضر علیہ السلام تھے کہ ان کو ایک جگہ پر انہوں نے پایا وہاں پر، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے علم دیا تھا. قال له موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام سے. یہاں پر آداب علم کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے اجازت لے لینی چاہیے. قال له موسیٰ، موسیٰ نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ هل اتبعک، کیا میں اتباع کروں آپ کی اس بات پر کہ تم مجھے سکھاؤ، مما وہ علوم علمت رشدا جو بھلائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، تم مجھے وہ بھلائی سکھاؤ گے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی. قال، تو کہا خضر علیہ السلام نے، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تم صبر کی طاقت نہیں رکھ سکو گی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تشریعی عطا فرمایا تھا، خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تکوینی عطا فرمایا تھا. دونوں علوم کے اندر فرق تھا. تو اس لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہیں علم تشریعی حاصل ہے، علم تکوینی حاصل نہیں ہے. میں جو بھی کروں گا علم تکوینی کی بنیاد پر کروں گا، اور وہ تم علم تشریعی کی بنیاد پر دیکھ کر تم اس کو سمجھ نہیں سکو گے اور کہو گے یہ تو علم تشریعی کے خلاف ہے. تو پھر تم میرے ساتھ اختلاف کرو گے، میرے ساتھ جھگڑا کرو گے. علم تکوینی کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں تو پہلے سے خضر علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے. ٹھیک ہے، علم تکوینی، اور اس کے مطابق پھر وہ پلان کرتے. اور علم تشریح، ٹھیک ہے، کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ علم تشریح ہو گیا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو حج نہیں تھا، لیکن علم تشریح کا وہ بتا دیا. قال، تو کہا حضرت علیہ السلام نے انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تم طاقت نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ، صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کرو گے، اور تم کیسے صبر کرو گے، امال علی ما لم تحط به خبرا، اس چیز پر کہ جس کی خبر کا تمہارا علم احاطہ، جس کی خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا ہو، جس چیز کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں تو آپ اس کے اوپر کیسے خاموش رہیں گے. قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ ان قریب آپ مجھے پاؤ گے انشاءاللہ صابرا صبر کرنے والا، کہ میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے نا، اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرے گا، تو ٹھیک ہے میری شریعت کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی شریعت میں بھی ہے، تو میں اس کی نافرمانی کیوں کروں گا.
قال تو کہا حضر علیہ السلام نے فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا. کہا حضر علیہ السلام نے اگر تم نے میری اتباع کرنی ہے تو تم نے میرے سے کچھ سوال نہیں کرنا. اس میں اشارہ ہوا اس بات کے اوپر کہ اگر استاد شاگرد کے اوپر کچھ پابندیاں لگائے، کچھ شرائط لگائے، مدرسے والے طالب علم کے لیے کچھ شرائط لگائے کہ بھئی آپ نے ان شرائط کے ساتھ اس مدرسے میں ٹھہرنا ہے، تو جائز ہے. ہر استاد، ہر مدرسہ جو ہے تو اپنے طالب علم کے لیے جائز شرائط لگا سکتا ہے. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی اگر اتباع کرو گی میری تو فلا تسألنی تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں حتی احدث لک منہ ذکرا یہاں تک کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں، میں وہ چیز آپ کے سامنے کھول دوں. تو آپ نے مجھ سے اس وقت تک سوال نہیں کرنا جب تک میں آپ کو خود وہ چیز بیان نہ کر دوں. ٹھیک ہے، چلیں ایک رکوع ہو گیا، باقی پھر ان دونوں کا علمی سفر شروع ہو جاتا ہے. علمی سفر میں کیا ہوا ان کے ساتھ وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.